قال، حضرت موسیٰ کی تقریر جاری ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور وہی مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے مابین جو کچھ ہے، یعنی پوری زمین کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، دیکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں بنا دوں گا تجھے مسجونین میں سے، امپریزنڈ لوگوں میں سے، یعنی تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ سجن کہتے ہیں نا جیل کو۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا پھر بھی اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں، کوئی واضح چیز، معجزہ؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون مولا لیا اگر واقع تو سچوں میں سے ہے۔ فالقى عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، پھر انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی، اپنا عصا ڈال دیا، اور وہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک صحیح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اپنے یوں بغل میں ڈال کے ہاتھ گریبان میں سے انہوں نے یوں باہر نکالا تو وہ اچانک سفید بالکل ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہما قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے ان سے کہا ان ھذا لساحر علیم، بھائی یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھ کتنی نفسیات ہے اس شخص کی، پینترے بدلتا چلا جا رہا ہے، کبھی پاگل کہتا ہے، اب وہ بات نہیں چلی تو فوراً اس نے ایک اور رنگ اختیار کر لیا، تو بڑا کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، سیاسی بیان بھی دے دیا سر، بسحرہ، اپنے جادو کے ذریعے سے۔ فماذا تأمرون، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ قالوا، وہ سب کہنے لگے ارجہ واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین، کچھ توقف کیجئے اس کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے، نقیب بھیج دیجئے بلانے کے لیے کہ تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیں۔ یاتوک بکل سحار علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں سارے ماہر جادوگر، علم والے جادوگر۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کر لیے گئے سارے جادوگر میعاد کے دن جو مقرر کیا گیا تھا اس پر، یوم الزینہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا حل انتم مجتمعون، تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو پھر ہم ان کے پیروکار بن جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، بس جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو جی کوئی انعام شنام میں ملے گا کہ نہیں اگر غالب ہو گئے؟ الفاظ غور کیجیے، بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جیسے اس طرح کے کوئی جو ہوتے ہیں جادوگر یا کوئی پیش کرنے والے، کوئی وہ جس طرح تقاضا کرتے ہیں، کیوں جی پلوان جی پھر جت گیا سی، پھر کوئی لبے گا انعام شنام کے نہیں؟ فرمایا فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آئے، قالوا، تو کہنے لگے فرعون سے ائنا لنا لاجرا، ہمیں کچھ اجر بھی ملے گا کہ نہیں؟ اب اتنا بڑا آپ کا دشمن ہے اور اتنا چیلنجنگ قسم کا یہ ہے ہمارا مقابلہ ہے، تو ایسے ہی آپ ٹرخائیں گے یا کچھ ٹھیک ٹھاک قسم کا اجر بھی ہمیں دیں گے؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب رہے۔ قال نعم، فرعون نے کہا گھبراؤ نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام شنام تو چیز ہی کوئی نہیں، میں تو تانوں وزیر بنا لینا اپنا، مقربین، اپنے مقربین بارگاہ میں شامل کر لوں گا، اپنے جو انتہائی قریب سرکل ہوتا ہے اس میں شامل کر لوں گا۔ ٹپیکل یہ چیز ہوتی ہے پاکستان میں کہ جب کوئی وزیر اعظم پر مشکل مرحلہ آتا ہے اور یعنی اس کے خلاف ووٹوں نو کانفیڈنس ہونے لگا ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف، اب اس کو 2-3 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے،
اب وہ 2-3 ووٹ جو ہے ادھر سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو اس کی کرسی جو ہے وہ ہلتی ہے. اب وہ جو ہوتے ہیں کام کے لوگ جو واقعی اس کی کرسی بچاتے ہیں، پھر وہ جو اندر خانے جو باتیں ہوتی ہوں گی اس کا آپ تصور کریں، اور پھر کس طرح سے ان کو انعام و اکرام بھی ملتے ہیں اور وزارتیں بھی ملتی ہیں. تو فرمایا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام القوا ما انتم ملقون، اچھا بھائی ڈالو جو تم ڈالتے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہنے لگے فرعون کے عزت و اقبال کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا عصا. فاذا هي تلقف ما يافقون، تو ان کا عصا کھا گیا، تلف کر گیا جو کچھ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا اس کو. فألقي السحرة ساجدین، یہ دیکھتے ہی جادوگر تو سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اچھا یہ تمہاری جرتیں کہ بغیر میری اجازت کے تم اس پر ایمان لے آئے. اچھا ہونے لگا پتا، انہ لکبیرکم، بے شک وہ تو تمہارا گرو ہے، تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر، بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، لگ پتہ جان کے بچے ہوں تو ان قریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے ان میں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اللہ ایسا پختہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے اپنے دین پر. قالو، کہنے لگے لا ضیرہ، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے حضور منقلب ہو جانے والے ہیں، انقلاب کر جانے والے ہیں، لوٹ جانے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو طمع ہے، ہمیں تو لالچ یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. ان کننا اول المومنین، اور یہ کہ ہم ایمان والوں میں پہل کرنے والے ہو جائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات لے نکلو میرے بندوں کو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے بھی شہروں میں سارے ہرکارے نقیب روانہ کر دیے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہا یہ تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں خام خواہ تیش دلا رہے ہیں. غیظ کہتے ہیں نا، غیظ و غضب، یہ وہی لفظ ہے لغائظون، یہ غصہ دلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب باساز و سامان ہیں، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. ان کے باغات تھے، چشمے تھے، سارے مکانات تھے، محلات تھے. اب ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ گھروں سے نکل آئے کہ ایسی تیسی جاتے ہیں کہ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ہم نے ان کو نکال دیا. کذالک اورثناھا بنی اسرائیل، اور اس طرح ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، یعنی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تو رات کو نکلے نا، فاسری بعبادی، راتوں رات دیکھ لو نکلو میرے بندوں کو، بس انہوں نے ان کا پیچھا کیا سورج نکلتے وقت۔ فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، آگے سمندر تھا پیچھے فرعون تھا، تو کہا اصحاب موسیٰ نے، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے، ہائے مارے گئے لٹے گئے، انا لمدرکون، ہم تو ڈوب گئے، پکڑے گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ضرب لگا سمندر کو عصا سے، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور وہ یوں ہو گیا کہ گویا پہاڑ ہو ایک بہت بڑا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اتنی دیر میں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی ایک جتنی سمجھ لیجئے کہ اس کی چوڑائی تھی دریا کی یا سمندر کی، اتنا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ تب کیا ہوا کہ سمندر پھٹا، اب یہ تو بالکل وہاں پہنچے ہوئے تھے، اب بنی اسرائیل نے نکلنا شروع کر دیا۔ جب تک بنی اسرائیل کا وہ آخری جو تھا آدمی اس نے پار کیا، اب فرعون اور آل فرعون وہ جو ہے اس کے پیچھے داخل ہونا شروع ہو گئے دریا کے اندر، اور جب تک آخری آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلا تو اتنے میں فرعون کے اور اس کی پوری فوج ہے وہ بھی دریا کے اندر پہنچ گئی اسی راستے سے گزرنے کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ اور اس کے تمام لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بالادست رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اب حضرت موسیٰ کا ذکر ختم ہوا اس ٹیپ کے بند پر کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الحکیم، عزیز الرحیم۔ اس کے بعد حضرت ایک رکوع میں ذکر آئے گا حضرت ابراہیم کا، پھر وہی ٹیپ کا بند آئے گا 5ویں رکوع کے آخر پر بھی ان فی ذلک لآیہ، پھر ذکر شروع ہوگا حضرت نوح کا، پھر وہ بھی ٹیپ کا بند آئے گا، پھر قوم عاد کا، پھر اسی طرح سے ہر رسول کا ذکر جو ہے اسی ان دو جملوں پر ختم ہوگا کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان پر تلاوت کرو ابراہیم کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، تم کس کے بندے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو کیا تمہاری وہ بات کو سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، یعنی اس کا جواب تو نہیں دے سکے، انہوں نے کہا یہ نہیں پتا سانو۔ قالوا، کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ خیر سنا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، اور وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے۔ جن کو تم پوجتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جو میرا دوست ہے، یہ بریکٹ میں ہے وہ میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین،
اسی نے تو مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. والذی یمیتنی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی تو ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے طمع ہے، وہی تو ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے حکمت و دانش عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما دے، ان کے ساتھ لاحق کر دے، ملحق کر دے، جوڑ دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے میرے ذکر کو اچھا بنا دے، یعنی بعد آنے والے لوگ بھی مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، جنت نعیم، اور مجھے بنا دے بہشت کے وارثوں میں سے، نعمتوں والے بہشت کے وارثوں میں سے. واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بھی بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کسی کو فائدہ نہ دے گا مال اور نہ ہی اولاد، بیٹے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور حاضر ہوا ایک قلب سلیم لے کر. وہ قلب سلیم کون سا؟ وہ سلامت، جیسے اللہ نے صاف ستھرا شفاف بنایا ہے اس پر جس نے مٹی نہ پڑنے دی، وہ قلب سلیم ہے، جس میں تمام اچھی جو اندر سے ابھرنے والی باتیں ہیں، اخلاق کی، کردار کی، سچائی کی، دیانت کی، وہ سب کے سب انٹیکٹ ہوں، سلامت ہوں، قلب سلیم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے، متقیوں کے، ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا کہاں گئے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا تم خود بدلہ لوگے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون، تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست سب کے سب اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی سب کے سب ان کے ساتھ ہی ڈال دیے جائیں گے. قالوا وهم فیہا یختصمون، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو بے شک کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے رب العالمین کے بعض کو، یعنی شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے. فما لنا من شافعین، تو آج نہ تو کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے. فلو انا لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اور اگر ہمیں کوئی موقع مل گیا پھر جانے کا دنیا میں، فنکونا، تو ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بہت ہی بالا دست، آل مائٹی اور رحم فرمانے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین
فاتقوا اللہ واتیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اب اس کو ذرا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اس کو اپنے بورڈ پر سامنے لکھ لیں کہ یہ کامن نکات ہیں ہر نبی اور رسول کی دعوت کے۔ انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ واتیعون۔ ما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر کہا بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا، وہ کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تیرے پیچھے لگتے ہیں ارذلون، رذیل قسم کے لوگ، کمی کاری قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ۔ ہماری شان میں فرق آتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ قال ما علمی بما كانوا يعملون، وما علمی بما كانوا يعملون، وہ حضرت نوح نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ وما علمی بما كانوا يعملون، اور مجھے علم نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، کہ ان کا پیشہ کیا ہے، ان کا معاش کا ذریعہ کیا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ انہیں مجھ پر ایمان لائے۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں اس کا شعور ہو جائے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تمہارے کہنے پر مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، بے شک میں تو صرف کھول کر بیان کرنے والا ہوں، میں تو نہیں ہوں مگر وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو پھر تم سنسار کر دیے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔
قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح نے عرض کی اللہ سے کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں اس کو اور ان کے جو لوگ ساتھ تھے ان کو نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور باقی ان کے بعد رہنے والوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو، یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اذ قال لهم ہود اخوہم ہود الا تتقون، بس وہی الفاظ دیکھیے پھر شروع ہو گئے۔ یاد کرو جب کہا ان کے بھائی ہود نے ان سے الا تتقون، تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تابسون، کہ کیا ہر اونچی عمارت پر تم ابس نشان تعمیر کرتے ہو؟ جہاں کوئی تھوڑا سا ٹیلا نظر آیا وہیں پر ایک جھنڈا لگا دیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی ہے جن کو تم جانتے ہو، جن کے ساتھ تم عمل کرتے ہو۔ جانتے ہو، ٹھیک ہے، تعلمون ہے۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہاری امداد کی چوپایوں اور بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، کہنے لگے کہ برابر ہے کہ تم ہمیں واعظ و نصیحت کرو یا نہ کرو، بے شک یہ تو اگلوں کے طریقے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ معذب کے معنی عذاب دینے والا، معذب عذاب دیا گیا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، پس انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بالا دست رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا جو چیزیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ پوچھے گا کوئی نہیں تمہیں؟ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فیما ہاہنا آمنین، کہ یہاں پر جو چیزیں تمہیں امن کے ساتھ میسر ہیں، بآسانی میسر ہیں۔ فی جنات و عیون، ان چشموں اور باغوں میں، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها عظیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے عیش والے گھر بناتے ہو۔ فارہین، بڑے تکلف سے پہاڑوں کو کاٹ کر تم گھر بناتے ہو رہنے کے لیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ وہ جو بڑا سردار تھا، خاص طور پر ایک ان میں سے، یا بڑے سردار ہیں، ان کا کہنا نہ ماننا۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین،
کہنے لگا کہ بے شک تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک بشر، فاتِ بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لے کے آؤ کوئی نشانی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح فرمانے لگے هذه ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کی بھی پانی کی ایک باری ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہاری بھی ایک باری ہے جو ایک دن کی معلوم ہے، جانی پہچانی ہے، طے شدہ ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھنا اس اونٹنی کو برے خیال سے نہ چھونا، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں آن لے گا ایک بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فاصبحوا نادمین، پھر ہو گئے نادم اپنے کیے پر۔ فاخذهم العذاب، پس ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ اب دیکھیے گا، اگر آپ اس پورے کو یعنی ایک نام دے دیں کہ فرض کیجئے یہ اے ہے، لانے کی ضرورت نہیں، کیمرہ لانے کی نہیں ضرورت، اگر جو ہم نے ابھی تک حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کا جو بھی پیغام پڑھا ہے، اب ہم اس کو نام دے رہے ہیں اے، تو اب اس پر ایڈیشن ہوں گے، نوٹ کیجئے گا۔ زمانی اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نمایاں ترین شخصیت آئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود تشریف لائے ہیں، پھر حضرت صالح تشریف لائے ہیں، ان کے بعد اہم ترین شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کے بیٹے، انہی کے اندر جو ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسحاق کی اولاد ہے۔ اب نبوت کا یہ سارا چینج ہے انہی کے اندر ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کی اولاد یا انہی کے ماننے والے، باقی دنیا غرق ہو گئی ساری جتنی اس وقت تک انسانیت تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا ان کے زمانے میں قوم غرق تو نہیں ہوئی، لیکن نبوت اور رسالت کو اللہ نے خاص کر دیا حضرت ابراہیم کے خاندان کے لیے۔ ایک بیٹے خود رسول، خود نبی، لیکن ان کی اولاد میں 2000 سال تک، 2500 سال تک نبوت نہیں آئی۔ دوسرے بیٹے اسحاق، ان میں مسلسل نبوت چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اب تقسیم کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم کی تعلیمات کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں، جبکہ حضرت نوح اور آنورڈ جو رسول ہیں ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ اب اس میں تقسیم کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک رسولوں کی دعوت صرف بنیادی نکات پر مشتمل رہی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جی، اس کے بعد ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اب اس کو میں نے ایک نام دے دیا ہے کہ اب یہ تو یوں سمجھے کہ کامن نقطہ ہے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کا بھی، اور آنورڈ بھی یہ کامن چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی اب آپ خلاصہ نکالیں گے تو وہ یہی ہے بنیادی دعوت کا، لیکن جیسے اب ایڈیشن شروع ہو گئے، اب وہ ایڈیشن شروع ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک سٹیپ ایڈ ہوگا حضرت لوط میں، دوسرا سٹیپ ایڈ ہوگا حضرت شعیب میں، تیسرا سٹیپ ایڈ ہوگا حضرت موسیٰ میں، اور پھر تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حیثیت کیا ہے، اور پھر آخر میں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی دعوت میں یہاں پر ایڈیشن کیا تھا، یہ ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ارشاد ہوا کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط،
الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اب یہ ہو گیا پورا، لیکن اب ان کی دعوت یہاں پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ اب اس پر ایک ایڈیشن ہوگا۔ وہ ایڈیشن کیا ہے؟ بلکہ دو ایڈیشن ہوں گے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو جنسی خواہش کے ساتھ، وتذرون اور چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے پیدا کیا ہے، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے تمہاری بیویوں کے اندر، اس کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بس تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی، اب یہاں پر اس دوسری بات کا ذکر نہیں ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات میں تھی، اور وہ کیا تھی کہ نادیکم المنکر کے الفاظ ہم پڑھ کے آئے کہ تم کو برائی کرتے ہو اونچی آواز سے۔ اب وہ کیا شے تھی؟ کوئی ایسے مجلسی آداب کی بات تھی کہ جس میں وہ کوتاہی کرتے تھے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فحش گوئی ان کے ہاں بہت عام ہو گئی تھی۔ جیسے آج کل بھی وہ رواج جو ہے بہت زیادہ ہو گیا کہ ہر محفل میں، بڑی سے بڑی محفل میں جنسی لطیفے سنانے کا۔ تو ایک تو ان کی ہومو سیکسویلٹی، اور دوسرے فحش گوئی محفلوں کے اندر بلند آواز سے، نہ کرنے جیسی باتیں عام محفلوں کے اندر، اچھی اچھی محفلوں کے اندر۔ وہی آپ چیز یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑی سوبر محفل ہوگی، بڑا سوبر لیکچر ہوگا، تو جو لیکچر دینے والے صاحب ہوں گے اس میں بڑا ولگر مذاق جو ہے وہ کر جائیں، اور یہ ایک لازمی جز جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر، بڑی بڑی محفلوں کے اندر۔ اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنی ان باتوں سے تو تم نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے کہا میں بھی تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، تمہاری حرکتوں سے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، تو اے رب میرے نجات دے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی ان کے عملوں سے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے ان کو اور ان کے تمام اہالیان کو، ان کے متعلقین کو نجات دی، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسایا، فساء مطر المنذرین، تو بہت برا تھا جو برسا خبردار کیے گئے لوگوں پر۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اب حضرت شعیب کا ذکر آ گیا۔ اور بن والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی آل مدین نے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن والوں نے بھی پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے کہا حضرت شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتنی ہمت آپ لوگ کر رہے ہیں، جو موٹی موٹی آیات ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ آپ کو مانوس کر دیں گی۔ اب یہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، تو یہ چند جملے تو یاد کر ہی چھوڑیں، انڈر لائن کر دیں جو لوگ قرآن مجید جن کے پاس ہیں، یا آیات نہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ نبی کو دعوت کا خلاصہ جو ہے ہم یاد کر لیں گے۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو یہ پلس جو ہر ایک میں ایڈیشن ہو رہا ہے اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں کہ حضرت لوط میں ایڈیشن کیا تھا؟ بنیادی دعوت، اے پلس دو باتیں، ہومو سیکسولیٹی کے خلاف اور نادیکم المنکر کے خلاف۔ یہاں بھی اب دو باتیں ایڈ ہوں گی۔
اوفوا الکیل ولا تکونوا من مخسرین، اور پیمانے کو پورا بھرو اور کم کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ قالوا انما انت من المسحرین، بے شک تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ اب یہاں بھی اس دوسری بات کا ذکر ہم سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھی؟ قطع الطریق، وہ راستے کاٹتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ کا ہم نے ابھی پڑھ لیا، تو ان تینوں کو اگر ہم ملائیں گے تو حضرت، اب آئیے ادھر، اب یہ اے ہم نے نوٹ کر لیا پہلے، اب اس پر ہم دوسرا جو ہے وہ چارٹ بنائیں گے 1 by 1۔ حضرات نوح، ہود اور صالح علیہم السلام، ان کی دعوت کیا ہے؟ ایچ آف دیم اے۔ اس کے بعد آئیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی دعوت کیا ہے؟ اے پلس دوسری دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ٹو چیک ہوموسیکسویلٹی، اور نمبر 2 نادیکم المنکر، جس کے میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا اس لیے کہ اس کا کوئی اور امکان بھی ہو سکتا ہے، نادیکم المنکر۔ یعنی یہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی دعوت کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ اے پلس پھر 2 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی سے منع کیا، ناپ تول میں کمی نہ کرو، نمبر 2 ڈاکے نہ ڈالو۔ تیسری آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر اب اس صورت میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور یہی تقسیم ہوتی ہے، کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے آئے گا، کبھی بعد میں آئے گا، لیکن ہوگا نمایاں باقیوں کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ، یہاں ایک اضافہ ہوا، حضرت موسیٰ 2 بعثتیں لے کر آئے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت، 2 بعثتیں، پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور آل فرعون، یعنی پہلی دعوت فرعون اور آل فرعون کی طرف، اور دوسری دعوت بنی اسرائیل کی طرف۔ اب جو فرعون اور آل فرعون کی طرف دعوت ہے، اس میں کیا ہے؟ اے تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ایڈیشن کیا ہے؟ ارسل معی بنی اسرائیل۔ اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس جو ہیں آسانی سے بن جائیں۔ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔
اور دوسرا کیا ہے؟ یہ تھا نمبر 1، سوری یہ تو پورا ہو گیا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ اے، وہ تو جوں کا توں ہے، اور پلس کیا ہے؟ شریعت. 10 کمانڈمنٹس آ گئیں، لگا احکام آ گئے. شریعت پر عمل کرو اور پلس شریعت کے نفاذ کے لیے جنگ کرو. سمجھائی؟ یہ خاص بات ہے نوٹ کرنے کی کہ حضرت موسیٰ کی 2 بعثتیں ہیں. ایک بعثت فرعون اور فرعون کی طرف، اور اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اللہ سے تعارف کروانا، آخرت سے تعارف کروانا، اور اس سے کہنا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. ارسل معی بنی اسرائیل. پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ نے اس کو سنا دیا کہ فرعون کو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. اس کے بعد دوسری بعثت ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل کو کیا ہے؟ ان کے لیے بھی پہلی دعوت وہی اے ہے، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، مجھے پیغمبر مانو، میرا حکم مانو. دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت آ گئی، اب اس کی پیروی کرو. اور تیسرا کیا ہے؟ کہ شریعت کے تمام احکام کے نفاذ کے لیے جنگ کرو اور فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اللہ کے احکام کو نافذ کرو. یہ وہ کام تھا کہ جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا. اچھا، اب اس کا ایک اور ویو لیں. اس کو اگر ہم نام لیں تو یہ دونوں چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ یہ عام جو بیسک معاشرتی زندگی ہے اس سے متعلق ہیں. تو حضرت لوط نے کیا کیا؟ نبوت کا بنیادی پیغام ان کے سامنے رکھا، آخرت، اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام ان کے سامنے رکھا، اور سوشل پرورشن کو چیک کیا. ہی چیکڈ سوشل پرورشن. حضرت شعیب نے کیا کیا؟ رسالت کا بنیادی پیغام ان کے سامنے رکھا اور اکنامک ایکسپلائٹیشن کو چیک کیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ رسالت کا بنیادی پیغام ان کے سامنے رکھا اور پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کیا. یہاں پہلے حصے میں پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کیا، اور دوسرے حصے میں کیا کیا؟ دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب نہیں ہوئی. یہاں تک وہ کامیاب رہے، یعنی پولیٹیکل ریپریشن کو ختم کر دیا. ایک قوم نے دوسری قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ڈنڈا مار کے سمندر پھاڑا اور ان کو آزاد کروا دیا ڈنڈے سے. اچھا ایکسپریشن ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ قوم کو آزاد کروا لیا. لیکن اب قوم کے سامنے جو دوسری اسائنمنٹ تھی وہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب آئے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 حیثیتیں. اب حضرت عیسیٰ کی 2 حیثیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ایک تو پہلے اے ہوگا. اب اے پر 2 ایڈیشن ہی اور ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. پہلا کیا ہے؟ تورات کی تصدیق کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ سورہ صف میں جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، لیکن اب چونکہ چارٹ آپ کا مکمل ہو جائے میں یہ آپ کو یہیں بتا رہا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم
مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے اس کی۔ اور نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اپنے بعد تشریف لانے والے ایک رسول کی جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 حیثیتیں ہو گئی اس ایک کے ان ایڈیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب اس کو آپ نوٹ کریں تو یہ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ برج ہیں، ہی از اے برج بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر آئے، تشریف لائے جن کا انتظار تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی بھی 2 بعثتیں ہیں۔ ان کی ایک بعثت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل عرب کی طرف، دس از سملر ٹو پریویس پروفٹس۔ ان کا کیا معاملہ تھا کہ جس قوم میں کوئی رسول بھیجا جاتا تھا، رسول کی دعوت مکمل ہوتی تھی، پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ لہذا ان کو بھی کیا، سورۃ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے، کہ جب 4 مہینے کی مہلت ختم ہو تو پھڑ لو جتنے لبڑ تو کٹ دو پھڑ کے پاؤ لمیا کٹو پھڑ کے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ وہ ہے پہلا حصہ اہل عرب کی طرف آپ کی بعثت خصوصی، بلکہ یہاں بھی 2 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ ان کے لیے کیا ہے، ان کی طرف آئے، اور دوسرے پوری نوع انسانی کے لیے آئے۔ اب اس پہلے میں کیا ہے، وہ اے تو جوں کا تو برقرار ہے، اور دوسرے کے لیے کیا ہے، دین حق دے کر بھیجا گیا، مکمل دین۔ سوری، پہلے نمبر پر قرآن ہے، قرآن الہدا، اور نمبر 2 دین حق۔ اچھا، اب دین حق کو قائم کرنا، کوشش کامیاب کر کے دکھائی، اور جزیرہ نما عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق غالب کر کے دکھا دیا۔ نوٹ کریں گا یہاں کنپیرزن حضرت ابراہیم موسیٰ کے ساتھ، کہ ان کو بھی شریعت دی گئی اور حکم دیا گیا، قوم نے انکار کیا، کر نہیں سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق دیا گیا اور اس کو قائم کرنا فرض کیا گیا، قائم کر کے دکھا دیا۔ اچھا، اب باقی جو بنی نوع انسانی ہے اس کے لیے بھی پہلے جو دعوت ہے وہ تو وہی ہے، پہلے اے، اور دوسرے نمبر کا کیا دیا گیا، قرآن اور جمع دین حق۔ لیکن اس پر جو اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے یہ لگا دی گئی ماننے والوں پر، امت کی، امت مسلمہ بنا دی گئی، اور قائم کرنا اس کی ذمہ داری بنا دی گئی۔ بات سمجھے؟ تو جب یہ کام پہلا جو مکمل ہو گیا اہل عرب کا، تو ان کے لیے آخری حکم بھی آ گیا کہ ان کو کوئی اجازت نہیں ہے، جو نہیں مانتا شہر چھوڑ جائے، عرب چھوڑ جائے، سرزمین چھوڑ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سرزمین پر بھی رہیں اور اللہ کے باغی بھی رہیں۔ ہاں، شارٹ آف دم جو اہل عرب کے علاوہ ہیں، بنی اسرائیل اور اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے، ان کو 4 الٹرنیٹو، ان کو صرف 3 الٹرنیٹو۔ چوتھا الٹرنیٹو کیا ہے ان کا؟ ان کو 3 الٹرنیٹوز کیا ہیں؟ سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایمان لے آؤ تو تم ہمارے برابر کے شہری ہو، یا نہیں، یا ملک چھوڑ دو، یا پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہاں چوتھا الٹرنیٹو آ گیا، ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے شہری ہو، شہر چھوڑ جاؤ، سرزمین چھوڑ جاؤ، گڈ۔ تیسرا جزیہ دے دو، اپنی جان اور مال کی حفاظت کی پیمنٹ کر دو،
ہم آن پیمنٹ تمہاری جان و مال کی حفاظت کر دیں گے، لیکن تمہارے برابر کے شہری نہیں بن سکو گے، یہ بھی قبول نہیں تو تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب اس کا بھی بنی اسرائیل کی حد تک جو بھی عرب کے اندر واقع تھے وہ کر کے دکھا دیا، لیکن اس دین کو پورے کرۂ ارضی پر نافذ کرنا اور قائم کرنا، یہ کام ذمہ لگا دیا امت مسلمہ کے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے یا اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی رسالت۔ اس صورت میں سورہ شعراء میں آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ویسے تو ہم پڑھ آئے سورہ آراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی قدر تفصیل کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے ریفرنس باقی صورتوں کے اندر بھی، لیکن اب یہ آخری دفعہ ان کا اس تفصیل کے ساتھ ان رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان رسولوں پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیں آپس میں کمپیریزن کے لحاظ سے کہ کیا کیا تبدیلی آئی۔ اب یہ بھی دیکھیے وہی ایولیوشن ہے کہ بات شروع ہوئی صرف بنیادی دعوت سے، توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، پھر ایوالو ہوئی، سوشل سسٹم انوالو ہو گیا اور انوالو ہوئی، اکنامک سسٹم انوالو ہو گیا اور انوالو ہوئی، پولیٹیکل سسٹم انوالو ہو گیا، پھر اور انوالو ہوئی، تو پورا ایک دین، اخلاقیات کا پورا نظام بیک وقت، یعنی تورات اور انجیل کو جمع کر کے قرآن بنا دیا، اور دین حق بھی اپنی بالکل مکمل فارم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ پھر یہ کہ قائم بھی کر کے دکھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیمونسٹریشن بھی کر کے دکھا دی، اس کا نمونہ بھی پیش کر دیا۔ تو اب یہ کام ہے امت مسلمہ کا، میرا اور آپ کا، وہ کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کہ اب وہی کام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں کر کے دکھایا تھا، ہم بھی اپنا تن من دھن لگائیں اور اسی طرح اس کو قائم کر کے دکھائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ ولا آیت نمبر 183، بلکہ شروع سے پڑھیے گا اس کو، حضرت شعیب کے ذکر کو، تاکہ کنٹینیوس ہو جائے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من